سے پہلے اللہ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرے گا. کہتے ہیں اس کی اپنی قبر ہماری اپنی قبر. اپنے محلے سے شروع کریں, اپنی گلی سے شروع کریں. اگلی بات لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کون سنتا ہے. ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کا غلام بن جائے گا. اس کی بیوی نے کہا ہے اس کو گھر سے نکال دو, وہ چنگی مت لاندا ہے. اس واسطے کان کھول کے سنیں, تیرا ابا چنگا کوئی نہیں. اللہ کا واسطہ, خدا کا واسطہ, تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا؟ رسول کریم فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتا تیرے سر پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے تجھ پر تیری ماں کے احسان ہیں. بولو تو صحیح یار, ناراض ہو گیا. اس کے لیے رشوت کا پیسہ لینا پڑے لے گا, سود کا پیسہ لینا پڑے لے گا, چوری کا پیسہ ہو لے گا, حلال کا ہو حرام کا ہو. میری 86 سال عمر ہے, ساری نشانیاں 1400 سال پہلے بتائیں, اور آج اگر ہم ان پر غور کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نگاہ نبوت سارا کچھ دیکھ رہی تھی, اور ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شمار نشانیوں میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وقت کی مناسبت سے جتنی ہو سکی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور آج اگر ہم غور کریں تو یہی حال ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی قوم میں کوئی بد کردار شخص ہو اور اس کی قوم اس کو بدل سکتی ہے, وہ طاقت رکھتی ہے, اگر وہ نہ بدلے, کوشش نہ کرے, تو مرنے سے پہلے اللہ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اب ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی اپنی قبر ہماری اپنی قبر, اس کے اعمال اس کے ساتھ, میرے اعمال میرے ساتھ. میں کیا جانوں, ہر بندہ اپنی مرضی اور اپنی مرضی کا مختار ہے, آزاد ہے, جو مرضی کرے. ہم کون ہوتے ہیں یار؟ اگر آپ کے کہنے سے آپ کی قوم کا ایک بچہ, ایک نوجوان نشہ چھوڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میری عزت کرے گا, میری بات مانے گا, وہ برے راستے سے رک جائے گا, تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم تو دو بول دو, اسے کہہ دو, اسے سمجھا دو کہ میں تمہارے باپ کی جگہ پہ ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا دوست ہوں. ایسا کام نہ کرو. اگر تمہارے کہنے سے کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے, اچھا بن جاتا ہے, پھر جتنی نیکیاں وہ کرے گا اس کا ثواب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا, اس کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی ملے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, کچھ لوگ برائیوں کی چابیاں ہوتے ہیں, برائیوں کی چابیاں کنجیاں ہوتے ہیں, اور اچھائیوں کے تالے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھائیوں کی چابیاں ہوتے ہیں اور برائیوں کے تالے ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو نیکیوں کو تقسیم کرتا ہے, فیضان بانٹتا ہے. کوئی کپڑے بانٹتے ہیں, کوئی راشن تقسیم کرتا ہے, کوئی پیسے تقسیم کرتا ہے, کوئی آٹا تقسیم کرتا ہے. فرمایا خوشخبری اس شخص کے لیے میں مجھ نبی کی طرف سے جو دنیا میں علم کو بانٹتا ہے, فیضان نیکی کا بانٹتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے. وہ برباد ہو وہ شخص جو نیکی کا حکم نہیں دیتا. اگر اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے, اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے محلے سے شروع کریں, اپنی گلی سے شروع کریں, کہ اگر جہاں تک آپ کو موقع ملتا ہے. اگلی بات لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کون سنتا ہے. میں کہہ بھی دوں تو کس نے میری بات سننی ہے؟ اللہ کے بندے, مؤذن کا کام ہے اذان دینا, نماز پڑھنے کوئی آئے یا نہ آئے, آپ کا کام ہے نیکی کا حکم دے دیں, آپ دعوت دے دیں, کوئی آئے یا نہ آئے, آپ کو دعوت دینے کا ثواب ملے گا, دعوت دینے کا ثواب ملے گا. کسی کو جمعہ کی دعوت دیں, کسی کو نماز کی دعوت دیں, کسی کو نیکی کی دعوت دیں, کوئی محفل ہو رہی ہے محفل کی دعوت دیں. آپ تو ویسے آ رہے ہیں, اکیلے نہ آئے نا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور یہ تبلیغ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے, نوجوانوں نے بھی چھوڑی ہوئی ہے, ہم سب نے چھوڑ دی ہے.
فرمایا اس قوم کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو یہ کام کرنا چھوڑ دے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں مسجد الحمدللہ فل ہے، اگر ہم لوگ مزید کوشش کرتے، اتنا ہم دل میں یہ ٹھان لیں کہ تبلیغ کرنا انبیاء کی سنت اور طریقہ ہے، اگر ہم یہ پکا ارادہ اور نیت کر لیں، عورت کہہ دینا کہ کل بازار جانا ہے دوسری بیوی کو، اس نے سارے کام پہلے کر لینے ہیں، ناشتے سے بھی پہلے کہ آج بازار جانا ہے۔ اگر یہی عورت کہہ دے کہ کل درس قرآن سننا ہے، محفل میں جانا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، تو کیا وہ سہیلی نہیں جائے گی؟ کیونکہ ہمارے اندر اب جذبہ نہیں رہا۔ تو پہلی نشانی جو میں نے عرض کی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی، دوسری نشانی سنیے، انہوں نے ارشاد فرمایا اطاع امرتہ و اقا امہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد جو ہے اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، بیوی کا فرما بردار اور غلام بن جائے گا، وَأَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کا غلام بن جائے گا۔ دیکھیں بیوی کے اپنے حقوق ہیں اور ماں کے اپنے حقوق ہیں۔ ماں نے چھاتی کا دودھ پلایا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، پڑھایا ہے، ساری خدمتیں کی ہیں، ساری زندگی بھی غلامی کریں، حق نہیں ادا ہوتا۔ اور بیوی نے بھائی کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، خاندان علاقہ چھوڑا اور تیری خدمت کے لیے حاضر ہو گئی، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اس نے بھی اپنا درد تمہارے کندھے پہ سر رکھ کے سنانا ہے، اور ماں نے بھی اپنے دل کی بات آپ کو کرنی ہے۔ اب ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کمی پیشی کر دیتے ہیں، والدین کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کمی پیشی جب ہوتی ہے نا، والدین کو اگنور کرتے ہیں، بیوی سفید کہے تب بھی ٹھیک ہے، سیاہ کہے تب بھی ٹھیک ہے، غلط کہے تب بھی ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے تب بھی ٹھیک ہے، اچھا برا جو کہے ٹھیک ہے۔ ایسا نہ کریں۔ ماں کا اپنا درجہ ہے، بیوی کا اپنا درجہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہوگی، جو بندہ بیوی کا تو فرما بردار بنے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ چند روز پہلے کیا آپ نے چینلوں پر اسلام آباد کا تماشا نہیں دیکھا تھا؟ جب ایک گبرو کڑیل جوان اپنی ماں کو لٹا کے گردن پر پاؤں رکھ کے تھپڑ مار رہا تھا، کیا زمانے نے نہیں دیکھا؟ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ پڑھا لکھا خوبصورت بندہ ماں کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے اور تھپڑ مار رہا ہے، بالوں کو نوچ کر اس کو گھسیٹ رہا ہے، بہن چھڑوا رہی ہے، اور اللہ کا عرش نہیں ہلا ہوگا؟ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اسی ماں کو قدموں کے نیچے رول رہا ہے وہ۔ ہمسائی سے پوچھا گیا یہ کیوں اس نے مارا ہے؟ ہمسائی رونے لگی، میں نے خود جملے سنے ہیں۔ اس نے کہا یہ پہلی بار تھوڑا ہوا ہے، اس نے کئی بار بازار میں ماں کو مارا ہے، کئی بار ہم نے ماں کو پکڑ کے اپنے گھر بٹھایا ہے، کپڑے دیے ہیں، سر پہ دوپٹہ دیا ہے۔ میرے رسول پاک 14 صدیاں پہلے فرما گئے تھے، جب ماں سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے نے کیوں مارا ہے، اس کی کیا وجہ تھی، ماں کا کلیجہ پھٹتا تھا، کتنا منٹ وہ روتی رہی، کوئی جملہ نہیں آتا تھا، ادھر بیٹا تھا، تکلیف تو بھول گئی، کیا زمانے کو بتاؤں۔ مشکل سے اس نے کہا اس نے اپنی بیوی کے کہنے پہ مجھے مارا ہے، اس کی بیوی نے کہا ہے اس کو گھر سے نکال دو، اس نے اس وجہ سے مجھے مارا ہے۔ بتاؤ یار، میرے آقا فرما رہے ہیں 14 صدیاں پہلے، اطاع امرتہ وَأَقَّ أُمَّهُ، قیامت کے نزدیک یہ ہوگا، لوگ بیوی کے کہنے پہ ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، اور یہی حال اب تماشا ہم سارے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَدْنَى صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، لوگ دوستوں کے قریب ہو جائیں گے، ان کی بات مانیں گے اور باپ کا انکار کر دیں گے۔
لوگ باپ سے نفرت نہیں کر رہے آج. میں مانتا ہوں ماں کی عظمت بہت ہے, میں مانتا ہوں ماں کی شان عظیم ہے, اللہ نے رتبہ دیا ہے. باپ کا قصور کیا ہے؟ باپ بھی بڑی اعلیٰ ہستی ہے, لیکن آج کی نسل نوجوان خاص طور پر باپ سے ایسے نفرت کرتے ہیں جیسے دشمن سے کی جاتی ہے. کیوں نفرت کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس لیے کہ وہ اچھی بات کرتا ہے, وہ چنگی مت لاندا ہے, اس واسطے اچھی بات سیدھا راستہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے برے راستے پہ نہیں جانا, برے دوستوں سے بچنا ہے, اس لیے وہ برا لگتا ہے, اس لیے باپ دشمن لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں چھوڑ دیتی ہے, نرم دل ہوتی ہے, اللہ اکبر, لیکن بیٹے نے کہا ابا جی میں نے سکول چھوڑ دیا ہے, اب میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا ہے, اب رکشے پہ جانا, گاڑیوں پہ دھکے کھانا مشکل ہو جاتا ہے, مہربانی کرو مجھے موٹر سائیکل لے دو. باپ نے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے میں غریب ہوں, مزدور ہوں. بیٹے نے ضد کی. جب بیٹے نے ضد کی نا, باپ نے کیا کیا, کارخانے میں اور فیکٹری میں اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا کہ 2-3 مہینے لگاتا ہوں اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل لے دوں. اب باپ نے محنت کر کے گرمی سردی برداشت کی, بوڑھی کمر پہ بوریاں لا دی, سب کچھ کیا, مزدوری کی, لوگوں کی باتیں تانے سنے, راتوں کی نیندیں قربان کی, اپنے بیٹے کو کیا کیا, موٹر سائیکل لے کے دیا. بیٹے نے پیچھے کیا لکھوایا, یہ میری ماں کی دعا ہے. جس نے لاکھ روپے کی گاڑی لے کے دی ہے اس کا یہی تم نے ادب کیا ہے. تم والدین کے, میں یہ نہیں کہتا ماں کا نام نہ لکھوائیں, باپ کا قصور کیا ہے؟ نعت خانوں نے صرف ماں کی عظمت کو بیان کیا, مولویوں نے ماں کی عظمت کو بیان کیا, سارا کچھ ہوا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے, کان کھول کے سنیں, وہ بچے جو اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں, فرمایا باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے نا, اللہ اس باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں فرماتا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا, گارنٹی میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے. دنیا بدل سکتی ہے, حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا. باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے, ضرور دعا مانگے اور قبول ہوگی, ضرور قبول ہوگی. میں کہتا ہوں باپ مرشد کا درجہ رکھتا ہے. اگر کوئی دیکھے تو ہم نے کیا سمجھا ہے, ساری نفرتیں باپ کے لیے ہوتی ہیں. کبھی کبھی تو ماں بھی کہتی ہے تیرا ابا چنگا کوئی نہیں, بچے کے دل میں مزید نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی عورت گناہگار ہے جو ایسا سبق پڑھائے, ایسی پٹی پڑھائے, اس کا حق ہے وہ بتائے وہ تمہارا باپ ہے, تم میری بھی عزت کیا کرو, اپنے باپ کے خیال رکھا کرو, پھر تب مزہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا صدیقہ و اقصا اباہ, لوگ دوستوں کی تو باتیں مانیں گے, یاروں کی باتیں مانیں گے. دوست بلا رہا ہے, باپ سے پوچھا, باپ نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے نہیں جانا. بیٹے نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا, گاڑی نکالی, گیا. باپ نے منع کیا ہے, واپسی آیا تو یہ نقصان ہو گیا ہے, میرا یہ ہو گیا ہے. اس وقت تو کہاں تھا جب تیرا مرشد تجھے روک رہا تھا, تیری عظمت والی ماں تجھے روک رہی تھی کہ نہیں جانا. تو دوست اہم ہے یا تیرا باپ اہم ہے؟ اللہ کا واسطہ, خدا کا واسطہ, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. وہ اولاد برباد ہو جاتی ہے جو ماں باپ کا دل دکھاتی ہے. کامیاب اور کامران وہی ہوتے ہیں جن کے پیچھے ماں کی بھی دعا ہوتی ہے, باپ کی بھی دعا ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاکمہ اپنی لونڈی کو جنم دے گی قیامت کے نزدیک. میں آپ کو آسان کر کے بات سمجھاتا ہوں, اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گی. اس سے مفہوم یہ ہے
کہ قیامت کے نزدیک بیٹیاں نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر ماں کا ذکر کیا ہے. بیٹیاں جو ہے وہ ضد کریں گی, ماں سے لڑیں گی, نخرے کریں گی. کبھی لباس کی لڑائی, کبھی کلاس کی لڑائی, کبھی ناشتے کی لڑائی. آج کل کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں, تھوڑا سا ناشتہ لیٹ ہو جائے, ماں بیمار ہے, تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا 14 کلاسیں پڑھ کے کیا بہت بڑا تیر مار لیا ہے؟ بیٹی ماں بن گئی ہے, ماں بیٹی بن گئی ہے. رسول کریم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا, بیٹیاں جو ہے اڑ جائیں گی. یہ 2-4 دن پہلے ایک ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی بہت غصہ کرتی ہے. میں نے اس سے خود پوچھا, کہتی ہے جب میں ماں کو دیکھتی ہوں مجھے آگ لگ جاتی ہے. میں نے کہا پھر ماں کا انکار کر دو. کہتی ہے میں اس کو کہہ دیتی ہوں تو میری ماں نہیں ہے. یہ آج کل کی بیٹیاں ہیں. اگر تمہیں پتہ ہو نا, بیٹی جب پیدا ہوتی ہے نا, ادھر دیکھو, ابھی بیٹی پیدا ہوتی ہے, ماں کو بیٹی کے جہیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے. تمہیں کیا پتا, تیرے سر پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے تجھ پر تیری ماں کے احسان ہیں. یہ لڑنا, یہ جھگڑنا, یہ تانے دینا, یہ باتیں کرنا, یہ ضد کرنا, ہفتہ ہفتہ بولنا نہیں ہے. تو نے یہ لے کے نہیں دیا, تو نے یہ لے کے نہیں دیا. تجھے پتہ ہے تمہارے حالات کیا ہیں؟ تو اتنے احسانات. ماں کمیٹی ڈالے گی, ماں لوگوں کے برتن مانجے گی, گھروں میں صفائیاں کرے گی, ایک ایک چیز بنائے گی, کوشش کرے گی. بیٹی جوان ہو رہی ہے, بیٹی بڑی ہو رہی ہے. اور یقین جانے میں کئی ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا جہیز جو ہے سامان قیمتی شاپر میں, کپڑوں میں, پیٹیوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ میلا نہ ہو جائے. استعمال نہیں کیا, استعمال نہیں. کیوں؟ کہا بیٹی کے کام آئے گا. یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. اور اس ماں سے پوچھیں جس کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہوتے نا, پھر کسی سردار کے پاس, کسی امیر کے دروازے پہ جاتی ہے نا, تو وہ پوچھتا ہے کیسے آنا ہوا, تو لفظ ساتھ نہیں دیتے, پھر چپ ہوتی ہے اور آنکھیں بولتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہے کہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور کچھ میرے پاس نہیں ہے, کیا کروں. مشکل سے وہ لفظ ادا ہوتے ہیں. کسی غیر کے دروازے پر عورت کا جانا اور اپنے لیے نہیں, اپنی بیٹی کے لیے سوال کرنا بڑا مشکل کام ہے. اپنی عزت کے لیے سوال کرنا بہت مشکل ہے, نہایت مشکل ہے. اگر آج کی اولاد کو, آج کے بیٹے کو, آج کی بیٹی کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. میں اللہ کے گھر پہ بیٹھا ہوں, منبر پہ بیٹھا ہوں, آج کی اولاد کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو اولاد صبح بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومے, رات کو بھی ہاتھ چومے. اور ایسی بھی اولاد ہے, سارے گلے شکوے بھی نہیں ہیں. اولاد جب شام کو کام سے واپس آتی ہے نا, جب تک ماں باپ کے پاؤں نہ دبائے سوتے نہیں ہیں. ایسے بھی خوش بخت ہیں, وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اچھی اولاد آج بھی ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس لین میں جانا ہے, کس گروہ میں جانا ہے, ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ پکی عمارتیں بنائیں گے اور پہاڑوں جیسی بلند عمارتیں بنائیں گے. اچھا آپ ڈی سی کالونی چلے جائیں, کینٹ چلے جائیں, یا جو ٹاؤن بن رہے ہیں یہاں چلے جائیں, تو آپ کو یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ سچی باتیں عرض کر رہا ہوں نا. تو یہ منظر آپ کو دکھائی دیتا ہے. چلیں آپ جائیں نا مکۃ المکرمہ. مکۃ المکرمہ جب آپ تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں, آپ کو ہوٹل نظر آتے ہیں. وہ جو ہوٹل ہیں وہ پہاڑوں سے بھی اونچے ہیں, اتنے بلند. اور حضور نے مکہ کا بھی نام لیا کہ یہاں پر اتنی عمارتیں بن جائیں گی جو پہاڑوں سے بھی بلند ہوں گی. آپ کو سارا منظر نظر آتا ہے. اتنی عمارتیں, پلازے اور ہوٹل اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں.
اور کوئی قسمت والا ہوگا جس کا کچا مکان ہو. گھر اتنے پکے، آپ دیکھیں نقشے دیکھیں، ساری چیزیں باہر سے منگوائی جا رہی ہیں. اچھا 14 صدیاں پہلے سنگل سٹوری عمارتیں ہوتی تھی، مکان بنتے تھے نا سنگل سٹوری. اور یہ جو سول ڈیزائنر یہ نہیں تھے، آرکیٹیکٹ جو ہیں جو نقشہ بنانے والے یہ بھی نہیں تھے، کوئی نہیں تھا. صرف سنگل سٹوری عمارتیں ہوتی تھی، گھر ہوتے تھے، مکان ہوتے تھے. لیکن آج اتنی بلند عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں. ایسے محسوس ہوتا ہے جب حضور نے فرمایا 14 صدیاں پہلے، اس وقت تو سنگل سٹوری تھی سب، لیکن آج عمارتوں کو دیکھے، ادھر حضور کا فرمان دیکھے، ایسے پتہ چلتا ہے نگاہ نبوت آج کو بھی دیکھ رہی تھی. یہ گھر بھی دیکھ رہی تھی، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. حضور نے دیکھ کے بتایا ہے کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی خواہش کی پیروی کریں گے، نفس کے تابع ہو جائیں گے. ہم پیروکار نفس کے نہیں ہیں، ہم پیروکار ہیں دین کے. کس کے پیروکار ہیں؟ آپ بولیں گے تو بات سمجھ آئے گی. ہم دین کے پیروکار ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. لیکن نفس کی تابع داری کیا ہے؟ بڑی توجہ سے بات سننی ہے. نفس کی تابع داری کیا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے گاڑی ایسی ہو، بیوی ایسی ہو، مکان ایسا ہو، یہ ایسا ہو، فلاں جیسے دل کرے. اب اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے یہ میں نے اچیو کرنا ہے، یہ میرا پلان ہے کہ ایسا گھر بنانا ہے، فلاں گاڑی لینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس کے لیے رشوت کا پیسہ لینا پڑے لے گا، سود کا پیسہ لینا پڑے لے گا، چوری کا پیسہ ہو لے گا، حلال کا ہو حرام کا ہو، کیونکہ نفس کے تابع ہو چکا ہے، پیروی کر رہا ہے. دل نے جو کہہ دیا ہے نا کہ ایسا کرنا ہے. اب اس نے دین نہیں دیکھا، اسلام نہیں دیکھنا، کہ اسلام کو نہیں دیکھنا، دین کو پس پش ڈال دینا ہے کہ یہ حرام کا پیسہ. اس نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ دل نے یہ کہا ہے کر کے دکھاؤں گا. لیکن جب بندہ نفس کا منکر ہو جاتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنی ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں اور بڑے تاریخ ساز بندے ہیں، حضرت جریر طبری، بڑی مشہور ہستی ہے. وہ کہتے ہیں میں مکۃ المکرمہ میں تھا تو ایک شخص نے نا صبح اعلان کیا کہ میری 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے. اس کے اندر 1000 دینار تھا، اور دینار جو ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اتنی مالیت، 4000 کچھ 100 گرام یہ سونا بنتا ہے آج کے حساب سے ایک دینار کا، اور 1000 دینار تھا. کہتے جب اس نے آواز لگائی نا، اس نے کہا کہ جو بندہ مجھے 1000 دینار کی تھیلی واپس لوٹا دے، اے حاجی ہو، اے مکے والے ہو، اے طواف کرنے والے ہو، میری اگر تھیلی کسی کے پاس ہو تو لوٹا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. تو اس نے اعلان کیا تو ایک مکی شخص تھا، بوڑھا تھا، وہ کھڑا ہوا بول پڑا. اس نے کہا اگر وہ تھیلی آپ کو کوئی دے دے تو آپ کیا انعام دیں گے؟ اس نے کہا بزرگو آپ بتا دو. اس نے کہا بات بیٹا یہ ہے کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں خراسان سے ہوں. میں کہتا ہوں کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، مزدوری نہیں مل رہی، حالات بالکل خراب ہیں. ہو سکتا ہے وہ تھیلی کسی غریب کے پاس ہو تو آپ ایسا کریں 1000 میں سے 100 اس کو انعام دے دیں، ہو سکتا ہے وہ غریب آپ کو واپس کر دے. وہ حلال جو 100 دینار ہوگا وہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا. جب اس نے سنا نا، اس نے کہا نہیں، یہ 100 دینار نہیں دوں گا، میں پورے پیسے واپس لوں گا، پورے دینار مجھے واپس کرے. اس نے کہا پھر آپ کو کون دیتا ہے؟ اس نے کہا پھر قیامت کے دن حساب ہوگا، آج نہیں ملے گی تھیلی، قیامت کے دن تو ملے گی، میں نے واپس لے لینی ہے. بات ختم ہو گئی. حضرت جریر طبری فرماتے ہیں میں بات سن رہا تھا، مجھے شک ہوا کہ وہ تھیلی اس بزرگ کے پاس ہے جس نے کہا کہ 100 دینار انعام دو. ہو سکتا ہے غریب بندہ ہو، اس کا گھر کا نظام چلتا ہو، چلو حلال سے اس کا نظام چل جائے گا. کہتے ہیں شام ہو گئی، پرانا بزرگ تھا اور کافی عمر رسیدہ، چلا. کہتا ہے میں بھی پیچھے چل پڑا، میں اپنے شک کو یقین میں تبدیل کرنے والا تھا.
کہ ماجرا دیکھوں تو صحیح. کہتے میں پیچھے چلا گیا. جب قریب گیا تو ایک پرانے محلے میں اس کی انٹری ہوئی, اور وہاں پر جا کر اس نے ایک مکان میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلا گیا, اور جا کر کہا اے لبابا لگتا ہے آج وہ دیناروں کی تھیلی ہمیں واپس کرنی پڑے گی. میں نے بڑا سمجھایا ہے جس شخص کی تھی کہ تھوڑا انعام دے دے, لیکن وہ نہیں مانا. لگتا ہے آج ہمیں پوری تھیلی واپس دینی پڑے گی. بیوی تھی, کہنے لگی کہ میں نے 50 سال آپ کے ساتھ غربت میں گزارے ہیں, آج تک ایک لفظ بھی حرف شکایت میری زبان پہ نہیں آیا, لیکن آج بات میری نہیں, تیری 4 بیٹیاں ہیں اور تیری والدہ موجود ہے, تیری 2 بہنیں گھر میں رہتی ہیں. میں کہتی ہوں جیسے بھی پیسے ہیں نا خرچ کر لو, اللہ دے گا, پھر اس کو قرض واپس لوٹا دینا. جب یہ بات کی نا بیوی نے, اس نے کہا 50 سال میں میری زبان پر حرف شکایت نہیں آیا, غربت کے ساتھ میں نے گزار دی. سنیے ایماندار کی بات. بزرگ بولا, اس نے کہا میری 86 سال عمر ہے, 86 برس میری عمر ہے. حضرت جریر کہتے ہیں میں دروازے کے باہر تھا اور میں سن رہا تھا. اس نے کہا 86 برسوں میں نے ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھایا, اور آج میں اپنی ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہوں. ساری زندگی صبر و شکر کے ساتھ میں نے گزاری ہے, جیسا تیسا وقت تھا میں نے گزار دیا ہے, اور آج تیرے کہنے پہ حرام کھا لوں, اپنے بوڑھے جسم کے اندر حرام کی خوراک جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مر تو سکتا ہوں, حرام نہیں کھا سکتا. یہ بات کی. حضرت جریر کہتے ہیں میں واپس آ گیا. دوسرا دن آیا تو اشراق اور چاش کا وقت تھا, سورج تھوڑا سا بلند ہوا تو وہ بزرگ پھر آ گئے. اس نے خراسانی نے پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میری تھیلی واپس کر دے. اس شخص نے کہا یار اگر تم 100 دینار انعام نہیں دیتے تو دینے والے کو 10 دینار دے دو. کتنے؟ 10 دے دو. اس نے کہا نہیں, میں نے 10 بھی نہیں دینے. دوسرا دن بھی گزر گیا. کہتے ہیں تیسرا دن آیا, صبح صبح وہ پھر آ گئے. جب تیسرا دن آیا نا تو اس نے پھر اعلان کیا حاجیو مکے والے ہو, اگر کسی کے پاس میری 1000 دینار سونے کی تھیلی ہو تو واپس لوٹا دو. وہ بوڑھا پھر کھڑا ہوا. اس نے کہا یار 1 دینار ہی دے دو, 1 دینار دے دو, ہو سکتا ہے غریب کا کام چل جائے. اس نے کہا میں نے لینے ہیں تو پورے لینے ہیں, ورنہ تھیلی میں نے چھوڑ دی ہے, قیامت تک میں انتظار کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ مجھے تھیلی دے گا. تو اس بوڑھے نے جب دیکھا نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس کا دامن پکڑا, اس نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ, میں تمہیں تمہاری تھیلی واپس لوٹاتا ہوں. گھر لے گیا. کہتے جب گھر لے گیا نا تو بیوی کو کہا تھیلی اٹھا کے دو. اس نے تھیلی اٹھا کے دی. جب تھیلی اٹھا کے آیا نا, میں نے جملے پڑھے ہیں ایسے, جب تھیلی اٹھا کے آیا نا تو بیوی نے کہا کہ ہم تو فاقے سے ہیں, کئی دن ہو چکے ہم بھوکے ہیں, میری بیٹیاں بھی بھوکی ہیں, تیری بہنیں بھی بھوکی ہیں, تیری والدہ بھی بھوکی ہے. اس نے کہا جو مرضی ہو جائے. تھیلی اٹھائی, ہاتھ میں پکڑ کے 2 قدم چلا تھا نا, کہتے ہیں جب باہر آیا, امام تبری کہتے ہیں ایسے پتہ چلتا تھا کہ جنازہ آیا ہے باہر, جنازہ باہر آیا ہے. سارے رونے لگے کہ تھوڑا سا آسرا تھا وہ بھی گیا, اب کہاں جائیں گے. کہتے ہیں جب واپس آیا اس نے اس بندے کو خراسانی کو تھیلی دے دی. اس نے 2 قدم 4 قدم چلے, بوڑھا دیکھ رہا تھا, اندر گیا, دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا. خراسانی نے آواز دی اے ابو الغیاث بات سنو. اس کی کنیت تھی ابو الغیاث بات سنو. بابا جی نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا, پوچھا جی بیٹا کیا بات ہے. تو خراسانی کہنے لگا کہ بابا جی بات یہ ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ان کی وراثت بچی ہے 3000 دینار, اور میرے والد نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ 2 حصے تم تقسیم کر لینا اور 1000 دینار کسی مستحق کو دے دینا. خراسان سے چلا ہوں, میں ڈھونڈتا رہا کوئی مستحق مل جائے. جب تمہارا ایمان دیکھا ہے نا, تمہاری دیانت دیکھی ہے, تمہاری امانت دیکھی ہے, تمہاری سفید پوشی دیکھی ہے, میں نے سمجھ لیا ہے
کہ تم 1000 100 نہیں 10 دینار نہیں 1 دینار نہیں تم پورے 1000 کے مستحق ہو۔ تو اس وقت بابا جی روئے، کہنے لگے میں نے اپنے دل کی نہیں مانی، میں نے اپنی بیوی کی نہیں مانی، میں نے اہل خانہ کی نہیں مانی، میں نے دیکھا ہے میرا دین کیا کہتا ہے، میرا قرآن کیا کہتا ہے، میں کس کا پیروکار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے چوری کا مال کھاؤں، حرام کا مال کھاؤں۔ بات ختم کروں، میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت مغنیہ ہر کان کے قریب ہوگی۔ مغنیہ کیا ہوتی ہے؟ گانا گانے والی، فحاشی عریانی عام ہو جائے گی۔ دیکھیں اب گانے کتنے عام ہیں، لوگوں کو شرم و حیا بھی نہیں آتی۔ رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، گانے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، دفتر میں بسوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور یہاں تک یہ فحاشی پھیلی، یہ گانا پھیلا، مکۃ المکرمہ بندہ طواف کعبہ کر رہا ہے، اس کی گھنٹی بجتی ہے اور فلم کا گانا چل جاتا ہے۔ اللہ کے جلال سے بھی ڈر نہیں لگا، طواف کعبہ کے دوران گانا چل رہا ہے، بندہ مصروف ہے اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں، اور آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا؟ بیٹا رو رہا ہے باپ کے جنازے پہ، لوگ پریشان غم زدہ ہیں، اور جنازے میں جو گھنٹی بجتی ہے اس کے اوپر بھی گانا لگا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، کئی بار ایسا ہوا ہے نماز کے اندر گھنٹی بجتی ہے، وہ جو ٹون ہوتی ہے وہ میوزیکل ہوتا ہے۔ اب نماز ہو رہی ہے، جماعت صف میں، بندے نے نیت کی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے تمہیں کیا پتہ ہے، یہ تو مسجد ہے، خانہ خدا ہے، یہ تو باہر بھی یہ ٹون جائز نہیں ہے، یہ تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے، اپنے اہل خانہ کے سامنے جب گانے کی آواز آتی ہے اس وقت پتہ نہیں حیا کہاں چلی جاتی ہے۔ مجھے مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ ہماری محبت کا، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، الحمدللہ وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے جو وہاں پہ ایک چیز دیکھی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے، ہر دکان میں قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے۔ گاڑی میں، بس میں بیٹھیں، کار میں بیٹھیں، سورۃ الرحمن چل رہی ہے، سورۃ فتح چل رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت۔ اگر میں کہوں میوزیکل فری شہر ہے یہ سٹی جو ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ ہاں اب کچھ نالائق لوگ آئے ہیں، ان کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر الحمدللہ آج بھی اکثریت، ہوٹلوں کے اندر چلے جائیں، جس ہوٹل میں آپ کی رہائش ہے، عمرے والا، حاجی یا جو بھی جاتا ہے زائر، ہوٹلوں کے اندر LCD پر قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے۔ آپ بس میں سفر کرتے ہیں، مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو راستے میں قرآن کی تلاوت ہے۔ آپ کار میں بیٹھتے ہیں، ٹیکسی لے کے احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں تو سفر کے دوران آپ کو قرآن سننے کو ملتا ہے۔ تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نے رات دن صرف گانے سننے، ہم نے نماز میں گانے، اور ہم نے طواف کے دوران بھی گانے، اور شرمناک، سر شرم سے جھکا ہے چند دن پہلے مسجد وزیر خان میں جب گانے کی شوٹنگ ہوئی ہے۔ کیا ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں؟ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، اس علاقے کی لڑکی ہے اور وہ لڑکا ہے، نام بلال ہے، مسجد کے اندر گانے کی شوٹنگ، مسجد کے اندر، 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ تو میرے آقا نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ مغنیاں، گانے گانے والے ہر بندے تک یہ پہنچیں گے، اور اب یہ ہو رہا ہے۔ بچہ پڑھنے جا رہا ہے تو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بچی رات کو سوئی ہوئی بستر پر، اوپر جو ہے لحاف اوڑا ہوا ہے تو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی بلا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے میں کہاں ہوں، کس ملک میں ہوں، کس علاقے میں ہوں، کہاں ہوں۔ فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں گانے سنتا ہے، قیامت کے دن، روز محشر، میدان محشر میں، قیامت کے دن، جنت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول، جن کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، سارا زمانہ پڑھتا ہے، جو سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں،
وہ جنت میں قرآن کی تلاوت فرمائیں گے۔ صاحب قرآن خود قرآن پڑھیں گے، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے قلب منیر پر، قلب اطہر پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھیں گے۔ مٹھیاں بولیاں والا آقا جب قرآن پڑھے گا، ککھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ وہ تو بولیں تو پھول کھلتے ہیں، وہ بولیں پھول کھلتے ہیں، وہ بولیں، وہ سر اٹھائیں تو قرآن بنتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے وہ سر اٹھا دیں قرآن بنتا ہے، وہ سر جھکا دیں تو حدیث بنتی ہے۔ قیامت کے دن وہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو جو بندہ دنیا میں گانے سنے گا، دنیا میں جو مرد اور عورت گانے سنیں گے، ان کو جنت میں جا کر بھی مصطفیٰ کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی۔ جو چاہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے والے محبوب گنبد خضرا کے مکی کی پاک اور مقدس آواز میں قرآن سننا چاہتا ہے، دنیا میں گانے چھوڑ دے۔ اور گانے بھی ہم غیروں کے سنتے ہیں۔ 14 اگست ہے، گاڑی پہ جھنڈا پاکستان کا، گھر پہ جھنڈا پاکستان کا، نیچے جو گانا چلایا ہوا ہے وہ انڈیا کا۔ میچ ہم نے جیتا ہے، ہرایا ہم نے ہے، بے عزتی ہم نے کی ہے، گانا ان کا چلایا ہوا ہے، خوشی میں ناچ رہے ہیں چوک میں نوجوان۔ ان کی انڈسٹری کو جو ہے ہم پروموٹ کرتے ہیں۔ گانا حرام ہے۔ آپ نے سننا ہے تو مصطفیٰ کی نعت سنیں، آپ قرآن کی تلاوت سنیں، آپ مشائخ کی تقریریں سنیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ صلحاء جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنا علماء مشائخ دنیا سے گئے ہیں، صلحاء دنیا سے چلے، ان کا نعم البدل نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب کوئی عالم فوت ہو رہا ہے، بیٹا موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں ہے۔ پیر فوت ہو رہے ہیں، سجادہ نشین ہیں گدی پہ بیٹھنے والے، اس جیسے نہیں ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہاں تک کہ بات کسی نے رشتہ کرنا ہو نا، 10 سال ہو گئے ہیں رشتہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا جی؟ بندے اچھے نہیں لبدے، علاقے پھرے، محلے پھرے، شہر پھرے ہیں، بندے اچھے نہیں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت اچھے لوگ کم ہو جائیں گے۔ پہلے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، نمازی اور نیک معاشرہ تھا۔ اب جیسے جیسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ذرا جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس پر توجہ فرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔